شہر کا نیلوفر اسپتال جو کہ اندرونی علاقوں اور پڑوسی ریاستوں سے بھی مریضوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، عملے کی کمی سے دوچار ہے۔ مزید یہ کہ ڈاکٹروں اور نرسوں کی مستقل غیر حاضری مریضوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر رہی۔ اگرچہ ریاست کے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کئی شکایات درج کرائی گئی ہیں، لیکن لاپرواہی کرنے والے عملے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اسپتال ذرائع کے مطابق مختلف شعبے جات کے سربراہان اور ہیڈ نرسز سمیت کچھ ڈاکٹرز بروقت اپنی ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہو رہے، جس کے باعث اسپتال میں سٹاف کی مزید کمی ہے۔ حاضری کا کوئی بائیو میٹرک سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے عملے کے بہت سے ارکان فائدہ اٹھا رہے اور اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کر رہے۔ حاضری لگنے کے باوجود حاضری رجسٹر میں دستخط کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ در اثنا عملے کی کمی اور پہلے سے کام کرنے والے باقاعدہ عملے کی عدم موجودگی کے نتیجے میں مریضوں کے علاج میں تاخیر ہو رہی، یہاں تک کہ جن لوگوں کو ہنگامی دیکھ بھال کی ضرورت ہے وہ بھی متعلقہ ڈاکٹروں کے اسپتال پہنچنے تک انتظار کرنے پر مجبور ہے۔ حال ہی میں وزیر صحت ہریش راؤ نے اسپتال کے اپنے دورے کے دوران طبی عملے سے سختی سے کہا تھا کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر باقاعدگی سے رہیں اور مریضوں کا علاج کریں، کیونکہ وہ اچھے علاج کی امید میں دور دراز مقامات سے یہاں آتے ہیں۔ تاہم وزیر کے احکامات کے بعد بھی طبی عملہ اپنے طریقے تبدیل کرنے میں ناکام ہے۔ در اثنا اسپتال میں بہت سے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والوں نے بتایا کہ انہیں کئی مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ 2 سے 3 مریضوں کو ایک بیڈ بانٹنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے طبی عملے سے بچوں کی دیکھ بھال کی درخواست کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صرف سرکاری افسران یا وزراء کے دورے کے دوران ہی اسپتال کے احاطے کی صفائی اور دیکھ بھال کی جاتی ہے، عام دنوں میں تو اسپتال کے بیت الخلاء میں بھی پانی کی سہولت نہیں ہوتی۔ 2 سال پہلے جب اس کا بیٹا مصیبت میں تھا، وہ اسے گھر لانے کے لیے اپنی سکوٹر پر 1400 کلومیٹر کا سفر طے کرتی تھی، لیکن آج وہ خود بے بس محسوس کرتی ہے کیونکہ وہ دوسرے ملک میں پھنسا ہوا ہے۔ تلنگانہ کے نظام آباد ضلع میں ایک سرکاری اسکول کی ٹیچر رضیہ بیگم اس وقت جنگ زدہ یوکرین میں پھنسے ہوئے 19 سالہ بیٹے کی حفاظت کے لیے پریشان ہے۔ اگرچہ یوکرین کے 260 طلبہ تلنگانہ واپس آ چکے ہیں، رضیہ اب بھی اپنے بیٹے نظام الدین امان کا انتظار کر رہی ہے، جو یوکرین کے شمال مشرقی حصے میں واقع سومی میں MBBS کا پہلا سال کر رہا۔ امان روسی سرحد کے قریب سومی شہر میں واقع سومی اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی کے متعدد ہندوستانی طلبہ میں شامل ہے۔ ڈسٹرکٹ کنزیومر ڈسپیوٹ ریڈریسل کمیشن نے لکیز بریانی ہاؤس پر 55,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا، جو کہ تلک نگر میں ایک کھانے پینے کی جگہ ہے جس نے پانی کی بوتل کے لیے 5.5 روپے اضافی وصول کیے تھے۔ کمیشن نے ریسٹورینٹ انتظامیہ سے 10% شرح سود کے ساتھ 5,000 روپے کی رقم 5.5 روپے واپس کرنے کو بھی کہا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے ایک طالب علم چلوکوری ومشی نے کمیشن سے رجوع کیا تھا اور شکایت کی تھی کہ اس سے ایک پیک شدہ پانی کی بوتل پر MRP کی زیادہ سے زیادہ خوردہ قیمت کے مقابلے میں 5.5 روپے اضافی وصول کیے گئے ہیں۔ پانی کی بوتل کے بل اور ریکارڈ پر دلائل کے ساتھ کمیشن نے ریسٹورینٹ سے کہا ہے کہ وہ عدالت کو 50,000 روپے جرمانہ اور 5,000 روپے شکایت کنندہ کو 45 دنوں کے اندر قانونی چارہ جوئی کے الزام میں ادا کرے۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے راجیو گاندھی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز RGIMS عادل آباد اور کاکتیہ میڈیکل کالج ورنگل میں ضروری عملے کی تعیناتی کے ذریعے خدمات شروع کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے مداخلت کی درخواست کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کو لکھے ایک خط میں کشن ریڈی نے وزیر اعلیٰ سے کہا ہے کہ وہ RGIMS عادل آباد کے لیے ریاستی حکومت کے زیر التوا شراکت کو جاری کرے۔ کشن نے کہا ہے کہ پردھان منتری سواستھیہ تحفظ یوجنا 2003 میں شروع کی گئی تھی اور اس اسکیم کا بنیادی مقصد سستی اور قابل بھروسہ ترتری صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کی دستیابی میں علاقائی عدم توازن کو دور کرنا اور ملک میں معیاری طبی تعلیم کے لیے سہولیات کو بڑھانا تھا۔ PMSSY کے 2 اجزاء کے ایک حصے کے طور پر ایمس جیسے اداروں کا قیام اور سرکاری میڈیکل کالجوں اور اداروں کو اپ گریڈ کرنے کا کام لیا گیا۔ سرکاری میڈیکل کالجوں کی اپ گریڈیشن میں 150 سے 250 بستر، نئے آپریشن تھیٹرز، 8 سے 10 سپر اسپیشلٹی ڈپارٹمنٹس اور پوسٹ گریجویٹ کی 15 نئی نشستیں شامل ہیں۔
हुकूमत की आसरा वज़ाइफ स्कीम के तहत दाखिल दरख्वास्तों की अदम यकसोई के सबब ज़ायद अज 3,15,262 अफराद कई सालों से दरख्वास्तों की यकसोई का इंतजार कर रहे। हुकूमत से वजीफा पैराना साली की हद उम्र में तखफीफ के बाद रियासत में इन दरख्वास्तों के अलावा 7,80,000 दरख्वास्तें दाखिल की गयी, लेकिन उनकी अब तक यकसोई नहीं हो पाई और न ही हुकूमत और महकमे माल या जिले कलेक्टर से दरख्वास्तों की यकसोई के लिए मंडल सतह पर तहसीलदारों को हिदायत जारी की जा रही। वजीफा पैराना साली और वजीफा बराए बेवगान व माजूरीन की दरख्वास्तों की अदम यकसोई से ज़ईफ शहरियों, बेवा ख्वातीन और जिस्मानी माजूरीन में बेचैनी है और वो हुकूमत बिलखुसूस तहसीलदारों के रवैये से नाला है। हुकूमत से वजीफा पैराना साली के लिए हद उम्र 57 साल किए जाने के बाद 7,08,000 दरख्वास्तों में एक की भी यकसोई न होने का इल्जाम आयद किया जा रहा, जबकि ओहदेदारों का कहना है कि वो दरख्वास्तों की यकसोई के लिए मातहत अमले को हिदायत जारी कर रहे। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई मंडलों में हजारों दरख्वास्तें ज़ायद अज 3 साल से ज़ेर दौरा हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, न उन्हें मुस्तरद किया गया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।